السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مالک نصاب پر اپنی اور اپنے تمام ماتحتوں کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کس چیز سے نکالی جائے تو اس کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ کس کس اعتبار سے اور کن کن چیزوں کی صدقہ فطر نکالی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو صدقہ فطر نکالی، کبھی گیہوں کے ذریعے، کبھی جو کے ذریعے، کبھی کشمش کے ذریعے، کبھی منقع کے ذریعے اور کبھی پنیر وغیرہ کے ذریعے وہ صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ بندہ مومن اس میں سے چاہے جس چیز سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا ادا ہو جائے گی اور اس کا وجوب اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک حکمت ہے۔ اگر حضور چاہتے تو صدقہ فطر ادائیگی کے لیے فرما دیتے کہ گیہوں کی اتنی مقدار یا اس کے برابر جو رقم ہو وہ ادا کر دو تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گی، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کئی جنسوں کا ذکر فرمایا۔ گیہوں کا فرمایا، جو کا فرمایا، کشمش کا فرمایا، منقع کا فرمایا، پھر اور کھجور کا حکم فرمایا۔ ان چیزوں کا نام لینے کی وجہ اور ان ساری چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنے میں جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ قوم اور سماج میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو نچلے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو متوسط ہوتے ہیں، اور تیسرے جو اعلیٰ قسم کے اونچے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق جو لوگ نچلے طبقے کے ہیں وہ چاہیں تو گیہوں کے ذریعے وہ صدقہ فطر ادا کریں تو ان کا وجوب ان سے ساقط ہو جائے گا، اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم جو ہے یا کھجور وغیرہ کے ذریعے وہ نکالیں تو ان کا وجوب ادا ہو جائے گا، اور جو لوگ اعلیٰ قسم کے ہیں وہ لوگ بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں یا منقع کے اعتبار سے یا پنیر کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ علماء کرام اور مفتیان اعظام کے فتویٰ اور ان کے جو فتاوی ہیں ان کی تصریحات کے مطابق، میرے ہاتھ میں جو فتویٰ ہے وہ دارالفتاء عرفیہ کا ہے، اس سے دوسرا فتویٰ وہ قاضی مہاراشٹر استاد گرامی علامہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا ہے، اور ایک دوسرا فتویٰ جو سراج الفقہاء علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا ہے۔ ان تمام علماء کرام نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے باور کرایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اگر آپ نچلے طبقے کے ہیں تو آپ گیہوں کے ذریعے گیہوں کی جو مقدار ہے اس اعتبار سے آپ ادا کریں، کوئی بات نہیں، ادا ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اگر اور مال و دولت دی ہے تو آپ جو کے اعتبار سے ادا کریں، اور دولت دی ہے تو کشمش وغیرہ کی مقدار کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ صدقہ فطر ادا کریں گے تو غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے جس کی مقدار شرع میں 2 کلو 47 گرام رکھی گئی ہے، 2 کلو 47 گرام کی قیمت 25 روپے کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو 50 یا 52 روپے ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو جو 4 کلو 94 گرام چاہیے، اس کی قیمت 22 روپے کے حساب سے تقریباً 90 روپیہ ہوا کرتی ہے۔ کھجور سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کھجور 4 کلو 94 گرام کا وزن دیکھا جائے گا، تو اس کی قیمت اگر آپ اس دور میں لگائیں تو 200 روپے کے حساب سے تقریباً 800 روپے ہوتے ہیں۔ کشمش کی اگر آپ مقدار لگائیں تو کشمش جو ہے 4 کلو 94 گرام ہونی چاہیے، جس کی قیمت اس دور میں 1 کلو کی قیمت تقریباً 280 روپے ہو رہے ہیں، تو 1125 روپے
ایک صدقہ فطر کی مقدار ہو رہی ہے کشمش کے اعتبار سے۔ اگر کوئی پنیر کے ذریعے نکالنا چاہے تو 4 کلو 94 گرام پنیر کی قیمت اس دور میں 250 روپے کے حساب سے 1000 روپے ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے جو تصریحات فرمائی، اس کے پیچھے فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا اور کسی نے جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا۔ گیہوں سے ادا کرنے والے نے 50 روپیہ دیا اور جو کے اعتبار سے جس نے ادا کیا اس نے 90 روپیہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنے والے سے کہیں زیادہ ثواب جو ہے جو کے ذریعے ادا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کسی نے جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا اور کسی نے جو ہے کشمش کے ذریعے اور کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا، تو اگر اس نے ایک بندہ جس نے کھجور کے حساب سے 800 روپیہ صدقہ فطر دیا اور ایک نے کھجور کے وہ کشمش کے اعتبار سے 1125 روپیہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور والے سے کہیں زیادہ ثواب کشمش کے ذریعے جس نے ادا کیا ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے قوم اور ہماری سماج کے جو لوگ ہیں، اللہ نے جن کو اہل ثروت بنایا ہے، وہ صدقہ فطر میں بخالت نہ کریں اور صدقہ فطر ادا کرتے وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اگر دولت دی ہے تو ہم گیہوں کے چکر میں نہ رہیں اور ہر سال گیہوں کی قیمت نہ معلوم کریں، بلکہ اللہ نے دولت دی ہے تو ہم کھجور کے حساب سے بھی صدقہ فطر ادا کریں، منقع کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اس طرح سے آپ کو بھی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ غریبوں کا یہ ہوگا کہ ایک غریب آپ کی صرف ایک صدقہ فطر سے عید کے دن اپنے پورے فیملی اور پریوار کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہے، بہترین کھانا کھا سکتا ہے، خوشیاں منا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اہم مسئلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کے جو اہل ثروت اور مال و دولت والے لوگ ہیں انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ گیہوں کے چکر میں نہ رہیں اور وہ ہر سال گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا نہ کریں، بلکہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ کھجور اور کشمش اور منقع کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ اس اعتبار سے ایک آدمی کی صدقہ فطر اگر 1100 روپے ہو رہی ہے یا 1000 روپے ہو رہی ہے تو اس سے ادا کرنے والے کو ثواب بھی زیادہ ہوگا اور ہماری قوم کے غریبوں کا بھلا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔